السلام علیکم ناظرین۔ اس کیس کے شروع میں بزان سلیمان کے خیمے میں موجود تھا۔ کاراجہ خاتون کہہ رہی تھی، سلیمان کتنا ڈرپوک ہے، اس نے اپنی بہن شہوار خاتون کو قائل کر لیا، اس لیے اس نے میرے بھائی کو عہدے سے ہٹا دیا۔ یہ سن کر بزان اپنے آپ سے کہتا ہے، جس کے بعد بزان کہتا ہے، میرے لیے عہدے سے ہٹانا اہمیت نہیں رکھتا، مجھے اداسی صرف اس بات کی ہے کہ مجھے غدار کہا گیا ہے۔ یہ سن کر سلیمان کہتا ہے، آپ فکر نہ کریں امیر بزان، آپ پر لگا یہ داغ جلد ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر کاراجہ خاتون کہتی ہے، آپ نے یہ بات اب اپنے پاپا سے کیوں نہیں کی جب انہوں نے آپ کو الپرسنان پر ہاتھ اٹھانے سے روکا تھا؟ یہ سن کر بزان کاراجہ خاتون کو خاموش کروا کر کہتا ہے، میں جانتا ہوں سلیمان ہمیشہ میرے لیے بھلا چاہتا ہے، اب میں نے بس محل کی طرف روانہ ہونا ہے، مجھے اجازت دیں۔ جس کے بعد بزان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں محل میں سلطان الپرسنان سے کہہ رہے تھے، اگر یہ نشانی اصلی بھی ہے تب بھی یہ ایک اچھا ثبوت نہیں ہے۔ جس کے جواب میں الپرسنان کہتا ہے، میں جانتا تھا میرے سلطان کہ وہ اس نشان کو جاننے سے انکار کریں گے، اس لیے میں یہ نشان انہیں قلعے جا کر نہیں دکھایا۔ مجھے اجازت دیں، میں اس کتے جانس کو یہاں لے کر آؤں گا اور اس سے اعتراف کرواؤں گا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ جس کے جواب میں سلطان کہتے ہیں، نہیں الپرسنان، میں تمہیں اپنی زندگی اور امن خطرے میں نہیں ڈالنے دے سکتا۔ یہ سن کر الپرسنان کہتا ہے، میں اپنی ریاست کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں میرے سلطان، مجھے بے قصور قیدی بھائیوں کا بدلہ لینے دیں۔ جس کے جواب میں سلطان کہتے ہیں، تم میرے لیے قیمتی ہو الپرسنان، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ یہ سن کر الپرسنان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے کچھ دیر بعد الپرسنان اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ایک سپاہی کہہ رہا تھا، جناب اگر ہم جانس کو پکڑنے سے پہلے ہی پکڑے گئے تو ہمیں اس کی بڑی قیمت چکانا پڑ سکتی ہے۔ جس کے جواب میں الپرسنان کہتا ہے، اگر ہم جانس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو اسے ہم اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ بھی لے لیں گے اور واسفراکن بھی حاصل کر لیں گے۔ یہ کہہ کر سب سپاہی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ جناب قلعے کی دیواریں اور دفاع مضبوط ہے، ہم قلعے میں کیسے داخل ہوں گے؟ جس کے جواب میں الپرسنان کہتا ہے، ہم ضرور کوئی راستہ نکال لیں گے، چلو اب قبیلے جا کر تیاریاں کرتے ہیں۔ جس کے بعد صاحب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں ابراہیم جنال اور کندوری موجود تھے۔ جنال کہہ رہا تھا، یہ الپرسنان کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر یانس کو سلطان کے پاس لے آئے گا۔ جس کے جواب میں کندوری کہتا ہے، اس کا مطلب ہے الپرسنان اپنی تلوار استعمال کیے بغیر واسفراکن پر قبضہ کر لے گا۔ جنال کہتا ہے، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ سلطان کی نظروں میں اور بلند ہو جائے گا۔ یہ سن کر کندوری کہتا ہے، اس صورت میں آپ یانس کو سلطان کے پاس لے آئیں اور اس کا منہ کھلوائیں تو آپ بھی سلطان کی نظروں میں بلند ہو جائیں گے۔ جس کے جواب میں جنال کہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، میرے پاس نہ تو ہتھیار ہیں اور نہ ہی فوج۔ کندوری کہتا ہے، لیکن تمہارے پاس سلیمان ہے، اگر تم نے اس کے سپاہیوں کو اپنے سپاہیوں کے طور پر استعمال کیا تو تم الپرسنان کو شکست دے سکتے ہو۔ یہ سن کر جنال کندوری کی طرف دیکھ رہا تھا اور کچھ سوچ رہا تھا۔ یہاں سلیمان اور کاراجہ خاتون موجود تھے۔ کاراجہ خاتون کہہ رہی تھی، سلیمان آپ کی والدہ مجھے ڈانٹتی رہتی ہے، آپ اسے کچھ نہیں کہتے، آپ کا بھائی آپ کے باپ کے ساتھ مل کر میرے بھائی کے خلاف سازشیں بنا رہا ہے اور آپ خاموش ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک محل دیں گے جہاں ہمارے بہت سے نوکر ہوں گے، لیکن افسوس یہ سب جھوٹ تھا۔ یہ سن کر سلیمان غصے سے کہتا ہے، بس بہت ہوا۔ کاراجہ خاتون کہتی ہے، اگر تم نے جلدی نہ کی سلیمان، نہ تخت رہے گا اور نہ کوئی کاراجہ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر کاراجہ غصے میں وہاں سے چلی جاتی ہے اور سلیمان بیٹھ کر کچھ سوچ رہا تھا۔ یہاں واسفراکن میوہ دوکیا پہنچ چکی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے سلطان سے کہا کہ ہمارا اس قتل عام سے کوئی تعلق نہیں ہے چچا جان، لیکن وہ اسی بات پر اصرار کرتے رہے کہ ہم نے ان کا قتل کیا ہے۔ یہ سن کر یانس کہتا ہے، میں نے آپ سے کہا بھی تھا بابا کہ سلطان تغرل ہم سے کھیل کھیل رہا ہے، وہ امن کو ختم کر کے اس کا الزام ہم پر لگانا چاہتا ہے۔ جس کے جواب میں دیوجن کہتا ہے، چونکہ سلطان تغرل اس بات پر قائم ہے کہ ہم نے ان کا قتل عام کیا ہے تو پھر اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہوگا۔ یہ سن کر دکاس اور ایوہ دوکیا ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جس کے بعد دکاس کہتا ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جناب، اگر ہوتا تو ہم اب تک واسفراکن کو کھو چکے ہوتے، جیسا کہ ایوہ دوکیا نے کہا کہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے۔ یہ سن کر مینوس کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ہم نے واضح طور پر ایسا نہیں کیا ہے، تو پھر کس نے کیا ہے یہ؟ یہ سن کر دیوجن کہتا ہے، ہم جلد اس کا جواب تلاش کر لیں گے جناب، اگر شہزادہ یانس اس کام میں جلدی کرے۔ یہ سن کر مینوس کہتا ہے، دیوجن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جس کے بعد مینوس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد یانس ایوہ دوکیا کے پاس آ کر کہتا ہے، تو آپ نے اپنا کردار خوب ادا کیا۔ یہ سن کر ایوہ دوکیا یانس کو ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے، تم معاہدے کو کیسے خطرے میں ڈال سکتے ہو یانس؟ کیا تم سمجھتے ہو
کہ تم باقی لوگوں کی طرح مجھے بھی دھوکہ دے سکتے ہو؟ تم نے قتل عام کی جگہ اپنا نشان گرا دیا تھا۔ یہ سن کر یانس حیرانگی سے ایودوکیا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایودوکیا کہتی ہے، اب اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تمہارے بہائے گئے خون میں ہم سب ڈوب جائیں گے۔ یہ کہنے کے بعد ایودوکیا وہاں سے چلی جاتی ہے اور یانس کچھ سوچ رہا تھا۔ یہاں چکتون جنگل میں موجود تھی اور گھوڑے کے بالوں سے مکتوب نکال کر پڑھ رہی تھی، جس میں لکھا تھا، الپرسنان کو مار دو۔ اسی دوران کالا جختون بھی وہاں آ جاتی ہے اور آ کر آکجختون کے ہاتھ سے وہ مکتوب چھین کر اسے پڑھنے لگ جاتی ہے، جبکہ آکجختون حیرانگی سے کاراجا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔